حضرت امام جعفر الصادق کے بارے میں بولنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے، جب اللہ کا خاص ہو جاتا ہے، اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے، اللہ کے محبوبوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو اب اس کی زندگی اور اس کی زندگی کے اوقات، اب اس کی شب، اب اس کا روز، ہر دن جو ہے ویسا نہیں گزرتا جیسا ایک عام انسان کا گزر رہا ہے۔ تھوڑا آپ اپنے ذہن پہ زور ڈال کے سوچو، ہم اللہ کے اتنے گناہگار بندے، اللہ کے اتنے خطاکار بندے، اتنے سیاہکار، نالائق، کمتر اور اتنے دور بھٹکے ہوئے اس کی بارگاہ سے بندے، اتنے نافرمان اور کثیر گناہ ہونے کے باوجود اس کے بندے ہیں نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارا بیک گراؤنڈ پورا سیاہ، گناہوں سے بھرا ہوا، گناہوں کا دفتر جو ہے خوب بھر گیا ہمارے گناہوں سے، اتنے بڑے گناہگار بندے ہم۔ کبھی ہماری سانس روک آجی انہیں، کبھی ہمارے اوپر رزق روک دیا انہیں؟ نہیں، رزق کے دروازے ہمارے اوپر سے جو ہے نہیں روک دیا انہیں۔ کبھی جو ہے ہم کو تکلیف میں مبتلا کرا؟ نہیں کرا۔ کبھی کبھار ہم کو جو ہے اللہ رب العزت آزمائشوں میں گھیرا؟ نہیں گھیرا۔ ہم کو پہننے کے لیے کپڑے اتنے نالائق ہونے کے بعد بھی اس کے ہمارے پاس لامحدود رحمتیں اتر رہی ہمارے اوپر، جبکہ ہم اتنے بڑے گناہگار، اتنے بڑے خطاکار، پھر بھی اس کا کتنا کرم نہیں ہو رہا ہمارے اوپر۔ اولاد دے رہا، مال دے رہا، رزق دے رہا، پہننے کپڑے دے رہا، سونے بچھونا دے رہا، رہنے کے لیے چھت دے رہا، چلنے کے لیے زمین دے رہا، اور زندہ رہنے کے لیے سانس دے رہا، اور جو ہے پیاسا ہو جانے پر پانی دے رہا، بھوکا ہونے پر کھانا دے کے زندگی بخش رہا، کبھی سانس نہیں روکا۔ اتنے بڑے لامحدود گناہگار بندوں کی یہ حالت، پھر بھی اللہ کی لامحدود رحمتیں ہمارے اوپر ہے، تو ذرا ذہن پہ زور ڈال کے بولو، انہوں تو اللہ کے ولی ہے، ان پہ تو ڈبل احسان ہونا نہیں ہونا، ان پہ ڈبل اللہ کا کرم ہونا نہیں ہونا۔ انہوں گناہ نہیں کر رہے، انہوں خطا نہیں کر رہے، انہوں اللہ کے مقرب بن گئے، اللہ کے چہیتے بن گئے، اللہ کے فرما بردار بن گئے۔ ہم جب اپوزٹ ہے تب اللہ کی اتنی رحمت ہے، اب جو ہے انہوں تو اللہ کے قریب ہو گئے، اب انہوں اللہ کے ولی بن گئے، اللہ والے ہو گئے، اب ان پہ اللہ کا کتنا بڑا کرم نہیں ہونا۔ ہر انسان یہ بولتا کہ صحیح بول رہے ہیں صاحب، اس کے اندر غلط کیا بات ہے؟ تو یہ بات جو ہے ہمارے علاوہ دوسروں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بولتے کہ اللہ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی کر رہا اللہ کر رہا، اللہ کر رہا، اللہ کر رہا، ارے میرے بھائی اللہ ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وسیلہ اللہ کے ولی بن رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اب وہ کیسے بن رہے ہیں؟ تو عام انسان، تو دنیا دار انسان، ذرہ سوچ کے بول کہ تو جب پیدا ہوا تو وسیلہ تیرے ماں باپ بنے، رزق دینے والا اللہ، لیکن رزق تجھے کیسا پہنچا رہا ہے؟ ماں کھانا، غذا بننا، چھاتی میں دودھ آنا، پھر وہ دودھ سے تو سیراب ہو کے اپنا پیٹ بھرنا۔ اللہ چاہا تو ڈائریکٹ آٹومیٹک غیب سے پیٹ میں رزق دے دینا تھا، لیکن ویسا نہیں کر رہا اللہ رب العزت۔ ماں باپ کا ملاپ ہونا، رحم میں نطفہ قائم ہونا، پھر 9 مہینے کا زمانہ گزرنے کے بعد تو پیدا ہونا، پھر ماں کی چھاتی میں دودھ آنا، کیسا کیسا وسیلہ بنا رہا ہے اللہ رب العزت۔ جب تیرے پیدا ہونے میں بغیر وسیلے کے تو پیدا نہیں ہوا، تو پھر اللہ سے لیتے وقت بغیر وسیلے کے کیسا لے گا؟ اگر اللہ سے ملنا ہوتا تو ڈائریکٹ بندے پیدا ہوتے، اللہ سے مل جاتے۔ نبیوں کو اللہ کئی کو بھیجا میرے بھائی، رسولوں کو اللہ کئی کو بھیجا، یعنی پہلے اللہ سے نہیں مل رہے تم، پہلے رسول اللہ کی بات مان کے اللہ کو مان رہے ہیں، اس کے بغیر تم اللہ کو کیسا مانتے تھے میرے بھائی؟ اللہ کے رسول آ کے بولے، حضور ہو یا پیچھے کے جتنے بھی انبیاء رسول ہو، آنے کے بعد اللہ کی تبلیغ کرے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلائے۔ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں بندہ ہوں، تم لوگ جو ہے اللہ پہ ایمان لاؤ، تبلیغ کرے، دین کی دعوت دیے، تو
تو پہلے اللہ کو مانا نے ان کی بات کو مانا. نوٹ کرنے کی بات ہے یہ. تو انہیں بولتا مول صاحب پہلے ان کو مان کے ان کو مانا. تو لہذا وسیلہ بنے نہیں بنے رسول نبی تو وسیلہ بنے. تو جب ایمان لایا تو بھی وسیلے کی ضرورت پڑی. ہر چیز میں وسیلے کے بغیر کام نہیں ہو رہا ہے. تو کھا رہا تو بھی وسیلہ بن رہا ہے. تو کما بھی رہا ہے تو جاب کر کے, تجارت کر کے, بزنس کر کے, کاروبار کر کے, وہ کاروبار سے اس کو وسیلہ بنا کے چیزوں کو تو پیسے کما کے جو ہے پیٹ بھر رہا ہے. تو تیری زندگی کے ہر موڑ پہ وسیلہ کام آ رہا ہے. تو اللہ والوں کی بات آ گئی تو پیچھے کہیں کو ہٹ گیا تو؟ اللہ والوں کی بات آ گئی تو پیچھے کیوں ہٹ گیا تو؟ عزیزان محترم, ہٹا انہیں نہیں گیا ہے, اس کو ہٹایا گیا ہے. گمراہ انہیں نہیں ہوا ہے, گمراہ اس کو کرا دیا گیا ہے. اب وہ کون کرائے؟ تو اللہ بول رہا ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ فرقے بنایا اس کے ذریعے سے تیرے کو بھٹکا دیا. اب تو لوگ جماعتوں میں نہیں جا رہے, ڈائریکٹ جو ہے ایتھسٹ بن جا رہے, دہریہ بن جا رہے, خدا کو بھی نہیں مان رہے, خدائی کو بھی نہیں مان رہے, جو بھی چل رہا سائنس سے چل رہا بلکہ بول رہے. یہ ہماری قوم ہو گئی میرے بھائی. اب اللہ والوں سے دور ہونا تو دور کی بات ہو گئی. اللہ سے تو نہیں ہو رہا نا صاحب, اللہ والوں سے ہو رہا ہوں گا. اب دیکھو تمہارے بچے اللہ والوں سے دور ہونے کے بعد اللہ سے بھی دور ہو گئے. عزیزان محترم, آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیا بول کے معلوم ہوا آپ کو؟ یہ آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ نارمل انسان کو بھی جو ہے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے, روزی رزق کے پہننا اوڑھنا بچھانا بند نہیں ہو رہا, تو اللہ کے ولی کو تو ڈبل ٹریبل لامحدود ملنا چاہیے. تو جب کیا ملتا ان کو عزیزان محترم, ان کو کیا ملتا؟ اللہ کی بارگاہ سے تحفے ملتے, ان کو گفٹس ملتے, اللہ کی بارگاہ سے انعامات ملتے, اللہ کی بارگاہ سے ان پر احسان کو اتارا جاتا. وہ کیسا احسان اتارا جاتا مول صاحب؟ اس سے شاید کئی جمعے پہلے, ایک جمعہ پہلے آپ کو حدیث سنا دیا تھا ہوں گا. ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. مسلسل نفل نماز پڑھ کے بندہ میرے قریب ہو جاتا. یہ وہ نیک بندوں کی بات کر رہا ہوں. ہم تو گناہگار بندے, پھر بھی اللہ کا رزق ہم کو مل رہا, تو قریب ہو جاتا نا اللہ کے. تو اللہ بولتا احبہ, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا, وہ بندے کو تحفے دیتا ہوں. کیا؟ میں وہ بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ سنتا ہے. اب سننا اس کے کانوں سے نہیں ہوتا, خدا کی قدرت سے ہوتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا, میری بندہ, وہ میرے نیک بندے کی میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ میرا بندہ دیکھتا ہے. وہ بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا, اللہ کی قدرت سے دیکھنے لگتا ہے. اب اللہ بندہ کدھر بھی چھپ جاؤ, ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے. تو اب یہ اللہ کا ولی بھی اس کو دیکھنے لگتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا, وہ میرے نیک بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. اب میں چھین رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کا ولی کسی کو پکڑتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑتا, اللہ کی قدرت سے پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے میرا بندہ چلتا ہے. یہ اللہ کا ولی چلتا تو ہے لیکن ہماری طرح پیروں سے نہیں چلتا, اللہ کی قدرت سے چلتا ہے. اب کیسے چلتا ہے؟ میں چلوں گا تو تھک جاؤں گا, ایک جگہ پہ رک جاؤں گا, لیکن اللہ کا ولی اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے, جہاں کا ارادہ کر لے وہیں پر پہنچ جائے. اے ہے فسلان سر کی درگاہ ہے احمد بادپا رحمت اللہ علیہ کی, ان کے سیرت میں, ان کی زندگی میں آتا ہے کہ آپ جہاں کا ارادہ کر لیتے تھے وہاں پر پہنچ جاتے تھے. ارادہ کر لیے, قدم اٹھائے, جدھر ارادہ کر لیے وہاں پر پیر رکھ دیے. کون؟ حضرت احمد بادپا رحمت اللہ علیہ. توفیق ملی تو جا کے زیارت کریے آپ. اس کے بعد ایسا آپ کا معاملہ تھا, پھر آپ ہواؤں میں اڑتے تھے. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ مصطفیٰ کی حدیث سے لے کے آئے. انہوں اللہ کے قریب بن گئے تو احمد بادپا ہو گئے, یعنی پیر ان کے ہواؤں میں اڑتے تھے, ہواؤں میں اڑتے تھے انہوں حضرت.
تو اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا بندہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں، اس کو عطا کر دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، جس چیز سے بچنا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہوں. تو اس سے پہلے اللہ کیا بولا؟ جو کچھ بھی انہیں میرے سے مانگتا میں اس کو دے دیتا ہوں. میری دعا قبول نہیں ہو رہی مل صاحب، قبول نہیں ہو رہی، تیرے اندر گناہ بھی تو ہے، تیرے اندر خطا بھی تو ہے، اللہ تیرے کو دیکھتے رہتا. کب تک مانگتا کہ دیکھتا ہوں، جب دل بولا دے دیتا ہوں. تو تیرے کو اللہ دیتا رہے بول کے نہیں، ٹائم لے کے دیتا، تھوڑا وقفہ لے کے دیتا. آج دعا کرا تو سال بعد بھی دے سکتا اللہ. تو اللہ کو مانگنا چھوڑنا نہیں، ٹھیک ہے 2 سال کے بعد بھی دیتا، 10 سال کے بعد بھی دیتا، نہیں دیا تو بھی چلے گا. وہ اللہ ہے، جس کو دے جس کو نہ دے اس کی مرضی ہے وہ. لیکن اللہ یا اپنے نیک بندے کے لیے کیا بول رہا؟ جو بھی مانگتا ہے صرف دے دے تو نہیں. لام قسم کا ہے، ثقیلہ کا ہے. لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور بضرور جو بھی مانگے میرا اللہ کا ولی میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اسی لیے ہم ان سے دور نہیں ہوتے. کئی کو بنا کے رکھتے. کیوں بنا کے رکھتے؟ کچھ بھی پریشانی ہو گئی انہوں کبھی بھی دے سکتے نہیں بول کے نہیں، انکن گیا تو جلدی مل جاتا. کبھی بھی ملتا اس کی بارگاہ سے، نہیں ملنے کا سوال نہیں ہے، لیکن ان سے ہو کے گئے تو انہوں جلدی دے دیتے. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ مصطفیٰ کی حدیث سے لے کے آئے، ہم اپنے سے نہیں بول رہے ہیں. تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ والوں سے جڑنا ضروری ہے، اللہ والوں سے مل کے رہنا ضروری ہے. آپ کیا بولتے؟ ارے میاں انہیں بہت امیر ہے اس سے مل کے رہو، کبھی بھی کام نکل جاتا. تو دنیا دار سے تو مل کے رہتا، اللہ کے ولی سے ملے تو تیرے کو اللہ مل جاتا، پھر اس سے کہیں کو نہیں مل رہا. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ایسا مہربان ہے عزیزان محترم. کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں اللہ کے قریب ہو گئے. اب حضرت امام جعفر الصادق خالی نفل نمازہ پڑھ کے اللہ کے قریب نہیں ہو گئے، مادرزاد ولی تھے، آپ ماں پیٹ ولی تھے، اور اہل بیت اطہار میں چھٹے امام جانے جاتے تھے. چھٹے امام تھے آپ اہل بیت اطہار میں سے. حضرت مولائے کائنات کے بیٹے حضرت، تھوڑا ساؤنڈ بڑھائیے، حضرت مولائے کائنات کے بیٹے حضرت امام حسن، اور حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، اور ان کے بیٹے کا نام حضرت امام باقر، اور امام باقر کے ڈائریکٹ بیٹے کا نام حضرت امام جعفر صادق. چھٹے امام تھے آپ امام جعفر صادق. تو حضرت مولائے کائنات سے غوثیت کبریٰ کا منصب چلتا ہوا آیا. یعنی غوثیت کبریٰ یعنی ولایت کا اتنا بڑا مقام، سب سے آخری مقام کا نام غوثیت کبریٰ. اس کے بعد کوئی مقام نہیں، یہ سب سے آخری مقام ہے غوثیت کبریٰ کا. اس کے بعد کوئی ولایت کا درجہ نہیں. تو وہ ولایت کا درجہ حضرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چلتا ہوا ہے. اور آج اس مقام پر پیران پیر فائز ہے. امام مولائے کائنات کے بعد گیا، اس کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق. ان کے بعد امام جعفر صادق پہ مقام آیا. پھر چلتا چلتا حضرت پیران پیر کے پاس وہ مقام آیا. اب وہ مقام پہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہے. تو پھیلتا گیا وہ مقام، بڑھتا گیا اہل بیت اطہار. تو حضرت امام جعفر الصادق ولایت کبریٰ پر فائز ہو گئے، غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہو گئے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ اتنی کرامتیں عطا فرمایا، اتنا مقام اور مرتبہ تھا ان کا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی دنیا میں کسی سے مانگے نہیں. جیسا آپ ہم کیا کرتے، خردہ مانگتے، کسی سے کچھ لیتے کرتے، آپ دنیا والوں سے کبھی سوال نہیں کرتے. اگر کھانا بھی ہوتا تو سوال نہیں کرتے تھے، پہننا بھی ہوتا تو اللہ سے مانگتے تھے، کھانا بھی ہوتا تو اللہ سے مانگتے تھے. اور یہ بات کو کون روایت کرے؟ بہت بڑے مفسر اور محدث ابن جوزی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے کے بزرگ امام ابن جوزی کیا کرے، اپنی کتاب میں روایت کو نوٹ کرے آپ کے واقعے کو. ابن جوزی کہتے ہیں کہ لیث بن سعد نے کہا، بہت بڑے محدث حضرت لیث بن سعد، انہوں کیا بول رہے معلوم؟ ابن جوزی لکھے کہ ایک مرتبہ لیث بن سعد فرماتے ہیں
کہ وہ حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے گئے، یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں حج کرنے کے لیے لیث بن سعد گئے اور کوہ ابو القیس پہ بیٹھے، عصر کی نماز پڑھے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کا ولی کعبۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر جو ہے دعا کرنے لگا، اور وہ 7 مرتبہ ایک دعا پڑھا، کیا بول کے؟ یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا ارحم الراحمین، یہ 5 کلمات 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ مجھے کھانے کے لیے کھانا اور اوڑھنے کے لیے 2 چادریں عطا فرما۔ یہ دعا مانگنا تھا کہ غیب سے 2 پلیٹ اس کے سامنے آ گئی، 2 تھالیاں اس کے سامنے آ گئی۔ انہوں بول رہے ہیں کہ لیث بن سعد میں پریشان ہو گیا اور پہاڑ سے نیچے اتر کے وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا، اور میں دیکھا کہ انگور وہ ایک تھالی میں رکھے ہوئے تھے اور ایک تھالی میں 2 چادریں تھیں، اور وہ موسم انگور کا موسم نہیں تھا۔ تو میں ان کو بولا کہ ان تو اللہ کے بڑے ولی ہوں گے، بلکہ میں آ کے بولا کہ میں بھی آپ کے کھانے میں شریک ہونا چاہ رہا ہوں۔ انہوں بولے کہ کھانا لیکن جمع کے نہیں رکھنا، یہ اللہ والوں کا درس ہے، کبھی بھی جوڑ کے نہیں رکھنا، بانٹ دینا اللہ کے بندوں میں۔ تو انہوں کیا کرے، کھا لیے، اور امام جعفر صادق بولے کہ دیکھو ایک چادر لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو انہوں بولے کہ نہیں حضرت میرے کن آلریڈی ہے کپڑے، میں نہیں لوں گا۔ تو کھا لیے، کھانے کے بعد چادر اتارے، ایک اوڑھ لیے، ایک اس کا تہبند بنا لیے، پرانے کپڑے لے کے نکل گئے، اور جتنا ہم کھائے تھے اتنے کا اتنا ویسے ہی پلیٹ میں رہا، ختم نہیں ہوا۔ تو آگے بڑھنے لگے، میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کون بول رہے ہیں؟ محدث بول رہے ہیں، لیث بن سعد بول رہے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غریب فقیر کو وہ 2 پرانی چادریں دے دیے، نکل گئے۔ میں وہ فقیر سے پوچھا یہ کون ہے، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا امام جعفر صادق چھٹے بزرگ امام ہیں، نہیں معلوم تھا اہل بیت اطہار کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں۔ تو کون ہے؟ تو فقیر کہنے لگا تم ان کو نہیں جانتے، یہ مولائے کائنات کے پڑ پوترے ہیں، یہ زین العابدین کے پوترے ہیں، یہ امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ تو پریشان ہو گئے، یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، یہ اہل بیت اطہار کے چھٹے امام، لہذا ان کو دیکھا جائے، ان کی بارگاہ میں بیٹھا جائے۔ تو لہذا تلاش کرنے لگے، امام جعفر صادق نہیں ملے، چلے گئے امام جعفر صادق۔ یہ آپ کی کرامت ہے، ایسی بھاری کرامت ہے آپ کی، جو بھی مانگتے تھے اللہ سے مانگتے تھے، خواہ وہ پہننے کے لیے ہو یا کھانے کے لیے ہو۔ آپ کے بارے میں آتا، آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے خوب رو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی تو ان کو نہیں ہوگی، آپ تکلیف کے بعد بولتے نہ کرو اللہ حل نکالتا، انہوں حل نکال کے دے دیتے لوگ اللہ سے مانگ کے۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں آپ راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے خاتون رو رہی ہے بچوں کو لے کے، آپ جا کے بولے اماں کئی کو رو رہی ہو، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو وہ خاتون کہتی ہے حضرت میرے شوہر نہیں ہے، اور میرا گزر، میرے بچوں کا گزر، ایک گائے ہے دودھ دیتی ہے، وہ اس کا دودھ بیچنا، ہم کھانا، وہ دودھ پینا، یہ ہمارا گزر بسر تھا۔ اب یہ گائے مر گئی، اب میرا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میرا رزق تو ختم ہو گیا، اسی لیے رو رہی ہوں۔ تو حضرت کیا بولے؟ اماں نکو رو، اگر یہ گائے کو زندہ کر دو تو چلے گا؟ تو حضرت سے انہیں بولی ایسا کیسا، یہ تو امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت بولے کہ تو کہہ دیتی ہے تو زندہ کر دوں گا۔ بولے حضرت کر دو، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو حضرت کیا کرے، اللہ کے ولی تھے، ان کی ٹھوکر ایسی ٹھوکر ہے کہ ٹھوکر میں لوگ زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت کیا بولے؟ ٹھیک ہے اماں زندہ کرتا ہوں، تو پریشان نہ ہو۔ پیر لیے ٹھوکر مارے گائے کو اور کہنے لگے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مری ہوئی گائے اللہ کے حکم سے ان کے کہنے پر زندہ ہو۔ یہ حضرت امام جعفر صادق، انہیں خوش ہو گئی، یہ آپ کا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ والوں کا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹھوکر بھی مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، ان کا ایسا بڑا مقام اور مرتبہ ہے میرے بھائی۔
اور ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ لوگ اپنے سے کر رہی ہے، یہ لوگ اللہ کی مرضی سے کر رہی ہے۔ اللہ ان کو اتنی اپارچونٹی دیا، اتنی طاقتیں دیا، اتنی بلندیاں ان کو، اتنے مقامات دیا۔ اب ہم کیا کرتے بھائی؟ ٹائم ختم ہو گیا، اور دو چار باتیں بول رہا تھا، وقت ختم ہونے آ رہا، اسی لیے اصل بات بول کے جو ٹاپک ہے اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کیا کرتے؟ 22 رجب جب بھی آ گئی، ہمارا طریقہ 22 رجب جب بھی آ گئی امام جعفر الصادق کی کنڈے کرتے، آپ کی نیاز کرتے، آپ کی فاتحہ کرتے، اور ہم فاتحہ کرو بول کے بیان کرتے، لیکن لوگ کیا کرتے؟ اس دن فاتحہ نہیں کرنا بول کے بیان دیتے، ایسا بیان کرتے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، آ کر بولنے لگے کہ مول صاحب پرسوں ایک جگہ جمعہ پڑھا تھا، وہ مولانا جو ہے بیان کر رہے تھے کہ امام جعفر الصادق کی فاتحہ 22 رجب کو نہیں کرنا، باپ داداؤں سے چل لیتے آ رہی تھی، وہ بول رہے نہیں کرنا۔ اب سوال کرنے والا جواب لینے کے لیے سوال نہیں کرتا، انہیں جو ہے اپنے کچھ کوشچن ڈالنے کا ہونا بول کے سوال کرتا، کیا بولتے کہ انہوں بولتے تو نہیں کرنا بولے۔ میں بولا کیوں نہیں کرنا؟ وہ مولانا بولے کہ اس دن نہ ان کی ولادت کا دن ہے نہ ان کی وفات کا دن ہے، اور میرے کو معلوم ہے ان کی ولادت کب ہوئی، 17 ربیع الاول کو ولادت ہوئی امام جعفر صادق کی، 15 رجب کو وفات ہوئی۔ میں بولا صحیح بولے، تو حضرت 17 کو ولادت، 15 رجب کو وفات ہے، تو 22 رجب کو کچھ بھی نہیں ہے، تو فاتحہ کہے گی پھر تو نہیں کرنا بول رہے امام صاحب۔ وہ جمعہ جا کر پڑھا میں بولا کہ آج شام میں کیا ہے؟ بولے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ کو دعوت دے دیا اور آپ کو آنا ہے۔ میں بولا شام میں اس کا جواب دیتا ہوں، رات میں آ کے آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اب جواب نہیں دیتا ہوں۔ لہذا وہاں سے ہم لوگ ہٹ گئے۔ رات میں ہم ہمارے شاگرد کے ساتھ جو ہے ولیمے کی دعوت میں گئے، اور دعوت میں جانے کے بعد انہوں آ کے بولے کہ مول صاحب چلیے بیٹے سے ملاتا ہوں، نوشاد سے ملاتا ہوں۔ میں بولا کہ نوشاد سے ملوں گا بعد میں، پہلے آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں بولے کہ کون سے سوال کا جواب؟ وہی امام جعفر صادق کی 22 رجب کو فاتحہ کا جواب۔ بولے جی بالکل بولیے۔ تو میں بولا کہ ولیمہ تمہارے بچے کا ہے، تم کئی کو کپڑے پہن کے، تم کئی کو نئے کپڑے پہنے اور بہت ہی خوش دکھ رہے ہیں آپ۔ پہلے تو یہ پوچھا کہ خوشی کئی کی ہے یہ؟ بولے میرے بچے کا ولیمہ ہے اسی لیے خوش ہوں۔ میں بولا نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے۔ ارے منصف وفات کئی کو بولے ناراض ہو گئے۔ میں بولا سوری لیکن جواب دینا ہے، نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، خوشی کئی کی ہے؟ تو خوشی نہ ولادت پہ ہے بلکہ خوشی بیٹے کے ولیمے پہ ہے۔ میں بولا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ نوٹ کر لو۔ اب میں بولا ولیمہ بچے کا ہے، شادی بیٹے نے کی ہے، اور کپڑے نئے تم کیوں پہنے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ نئے کپڑے سوٹ بوٹ اسی لیے پہنا ہوں کہ بیٹا ہے، تعلق ہے، میرا لڑکا ہے۔ میں بولا کہ رک جاؤ، دو باتیں آنسر تم دے دیے۔ اب میں بولا کہ فاتحہ غم میں نہیں دلائی جاتی، فاتحہ خوشی میں دلائی جاتی ہے، اور تو اپنے بچے کی فاتحہ کرے تو فنکشن ہال میں گرینڈ لیول پر کرتا ہے، خردے لے کر کرتا ہے، بڑے پیمانے پر کرتا ہے۔ غریب فاتحہ کرا تو جتنی سرمایہ ہو تیج کرتا، بیٹھ کے الحمد کا سورہ پڑھتا، 3 خل پڑھ کے فاتحہ پوری کر لیتا۔ اور تو یہ جو بول رہا ہے کہ امام جعفر صادق کی نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا دن ہے، تو فاتحہ کہہ کی تو نے کہا کہ بیٹے سے باپ کا تعلق ہو گیا، خوش ہوں، کپڑے پہنا ہوں۔ اب ہم نے کہا کہ یہی بات کو نوٹ کر لیں، 22 رجب کو نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، تو فاتحہ کئی کی؟ تو 22 رجب کو امام جعفر صادق غوثیت کبریٰ پہ فائز ہو گئے تھے، 22 رجب کو بڑی ولایت مل گئی تھی، تو 22 رجب کو امام جعفر صادق فاتحہ دلائے، تو ہم کو امام جعفر سے تعلق ہو گیا، ہم کو امام جعفر صادق سے نسبت ہے۔ تو تیرے کو بیٹے سے نسبت ہو گئی تو فنکشن ہال میں تو دعوت کرتا، ہم کو امام جعفر صادق سے محبت ہے، ان سے نسبت ہے، گھر میں فاتحہ دلا۔ یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی وجہ نہیں ہے۔ 22 رجب کو تم لوگ بھی ذہن سے نکال دو بات،
فاتحہ ہے ولادت ہے بول کے دلا رہے، وفات ہے بول کے دلا رہے. ان لوگ جو ہے بھٹکانے کے لیے آ گئے آپ کو سب لوگ. یہاں بیٹھ کے میں بھی آپ کو بول رہا ہوں ولادت بھی نہیں ہے وفات بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ تو بڑے منصب پہ فائز ہوئے تھے، غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوئے تو خوشی کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ دلائے. تو ہم کو ان سے نسبت ہے، تو ان کو نسبت ہے بول کے ہم 22 رجب جب بھی آگے کنڈے کرتے، انہوں بھی کرے تھے اسی لیے ہم بھی کرتے. کیوں؟ حضور بولے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس کی مشابہت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ اٹھے گا. ہم کو بدبخت تیرے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، امام جعفر صادق کے ساتھ اٹھنا ہے. ہم کو ان کے ساتھ اٹھنا ہے بلکہ ان کی مشابہت کر رہے. تو یہ کہاں سے نئے نئے پروپیگنڈا لے کے آ کے جو ہے سنا رہا لوگوں، نئے نئے مسائل نکال رہا ہے. کئی لوگ میرے بھائی آتے آخری تقریر سنتے یہ بولے بول کے اس کے اوپر مہر باندھ کے نکل جاتے. کئی کو وہ فاتحہ سے بچنا ہے کھیر پوریوں سے. پھر انہیں کیا بولتا ٹھیک ہے بول کے اب یہ بات بول دیا. اب یہ بات بولنے کے بعد انہوں خوش ہو گئے، جواب لے لیے. پھر دوسرے دن آ کے کیا بولے والوں، دوسرے دن آ کے میں وہ امام صاحب سے پوچھا تھا، انہوں یہ بات بول رہے کہ اس دن امیر معاویہ کا انتقال بھی ہوا نا. 22 رجب کے دن کیا ہوا؟ امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے لیکن حضرت امیر معاویہ کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا. تو لہذا شیعہ لوگ کرتے ایسا کہ امام امیر معاویہ کو لعنت بھیجنے کے لیے امام جعفر صادق کے نام پہ فاتحہ دلاتے بول کے ایسا لے کے آ رہا پیچھے سے. ایسا قوم کو گمراہ کرنے والی ٹیم نکل گئی میرے بھائی. امیر معاویہ کا انتقال 1 سال پہلے اسی دن تیرے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہی دن 1 سال کے بعد اسی دن پر جو ہے اسی تاریخ پر جس تاریخ پہ تیرے باپ کا انتقال ہوا، آنے والے سال اسی تاریخ پہ تیرے کو بیٹا پیدا ہوا. اب باپ کا غم مناتا، بیٹے کی خوشی مناتا. عقلی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں عقل سے. تم سب 3 دن کا سوگ ہے نا بول کے نہیں بولتا. تو شریعت بولتی کہ 3 دن سوگ منانا، اس سے زیادہ نہیں منانا. تو حضرت امیر معاویہ کو یہاں سے کہاں نکلا لیا؟ تو عزیزان محترم ایسا جو ہے خارجیت ایسا لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے کہ امیر اتنی بات بولا، فاتحہ وفات بھی نہیں ہے ولادت بھی نہیں ہے، تو اسی وقت آپریشن کرنا نہیں کرنا کیا بول کے کہ ٹھیک ہے 17 ربیع الاول کے دن تم بول رہے 15 رجب کو وفات ہے نا، اب تم اس بیان دیے نہ وفات ہے نہ ولادت ہے، تو ہم پورے محلے والے آتے تم فاتحہ دلاتے کیا امام جعفر صادق کی؟ پورے 15 رجب کو آ کے بیٹھ جاتے امام صاحب کے پاس، دلاؤ نا فاتحہ. تم نہیں دلاتا. قوم کو گمراہ کرنا مقصد ہے، فاتحہ دلانا مقصد نہیں ہے. فاتحہ سے ایسا روک رہے لوگوں کو. ٹھیک ہے 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق کی فاتحہ دلا، خالی بیان میں نہیں دلانا بولتا، جب دلانے کی باری آتی تو پیچھے ہٹ جاتا. لوگوں کو ایسا بھٹکا رہے میرے بھائی. اتنا سب سمجھانے کے بعد آخری میں ایک لا کے بول رہا کہ نہیں اس دن امیر معاویہ کا انتقال بھی ہوا تھا. تو شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے یہ بھامٹے باتیں اپنے جم میں رکھ کے گزر جا. تو یہاں سے ہمارے پاس نہیں چلتے یہ باتیں. ہم پڑھے تو سب پڑھ کے پی کے کر کے آ کے بیٹھتے یہاں پر. ہمارے پاس سب چیزوں کا آپریشن ہے. تو خوش ہوتا بیٹے کی ولادت پہ، باپ کا غم نہیں مناتا، لہذا ہم ایسا بھی کرتے. ان کی فاتحہ کر کے خوش ہوتے، وہی فاتحہ میں امیر معاویہ کے درجے بلند ہونا بلکہ ایسا بھی دعا کرتے. ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کر لیتے. ہمارے باپ داداؤں سے 1400 سال پہلے سے جو سسٹم چلا آ رہا، تیری ایک بات سن کے ہم کہیں کو چھوڑ دینا وہ. لہذا 22 رجب کی فاتحہ کوئی بھی نہیں چھوڑنا، ان کا قرب حاصل کرنا. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کا مقام مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو دعا مانگتے تھے حضرت امام جعفر صادق وہ پوری ہو جاتی. کوئی انسان کچھ مانگنے کے لیے آتا تو بغیر دیے اس کو چھوڑتے نہیں تھے. تو ہم جب فاتحہ کرتے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ کی روحانیت ہمارے گھر میں آتی. وہ کیسا آتی؟ تو شروع میں وہ حدیث دے کے آپ کو میری بات کو پکا کر دیا، میں پختہ کر دیا. ان کی روحانیت آتی، ان کو معلوم ہوتا کہ ہم جو ہے ان کی فاتحہ کر رہے ہیں. تو یہ کیوں؟ انہوں آ کے ہم کو دیتے، ہمارے گھر بسا دیتے. وہ اللہ کی مرضی سے دیتے ہو.
انہوں جو بھی ہم کو عطا کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے عطا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اسی لیے 22 رجب میں ہم فاتحہ دلاتے ہیں. فاتحہ کوئی نہیں چھوڑنا. اگر کوئی کچھ بھی لا کے ہیلے بہانے بولا تو میرے سے آ کے اس کو ملانا، میں اس کو دعا دوں.